السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج کل اسلام آباد میں ویسے SCO ہی ہو رہا ہے. 3 دن کی چھٹی کی بھی آپ نے سنا ہوگا، اعلان کر دیا گیا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں بہت سے بین الاقوامی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں. لیکن اسی کے گرد اب سیاست بھی ہو رہی ہے. اور سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک احتجاج کرنے اسلام آباد آ رہی ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی ملاقات کسی ڈاکٹر کی یا کسی سیاستدان کی ملاقات کروا دی جائے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے. یہ مطالبہ 4 دن پہلے 11 تاریخ کو سامنے آیا تھا اور 11 تاریخ کو ہی یہ 15 تاریخ کی کال دے دی گئی تھی کہ 15 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے اگر ملاقات نہیں کریں گے. اب 4 دن انتظار کیا تحریک انصاف نے. پوچھا میں نے کچھ دوستوں سے، کیوں جی آپ کو انتظار کی ضرورت محسوس ہوئی اگر عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ اتنے پریشان ہیں؟ کسی نے کہا جناب وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں وقت لگتا ہے، اس وجہ سے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. سو یہ حکومت اس کو ایک بلیک میل کے طور پہ دکھتی ہے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف اس موقع پر بلیک میل کر رہی ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ حکومت کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ تحریک انصاف ان دنوں میں احتجاج کرے. کس قسم کے الفاظ تحریک انصاف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سلمان اکمل راجہ صاحب ہمارے ساتھ آگے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، جنرل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف میں کہ ملاقات تو کروا دیں گے، سو ہیرو بننے کا ایک چانس تھا. بہت سے لوگوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، ہم لاکھوں کا سمندر لے کر آئیں گے. اس سوچ پر کہ اگر 7 بجے صبح ایک پہلے بھی کھول دیا گیا تھا جیل تو اب پھر کھول دیا جائے گا. مجھے تو دونوں سائڈوں کی پوزیشنز کوئی اتنی خوبصورت اور اچھی نہیں لگ رہی. تحریک انصاف ویٹ کر سکتی ہے احتجاج کرنے میں، اور حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ سیکیورٹی کے نام پر آپ نے جیل بند کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ جیل کی سیکیورٹی اور اس پر بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام آباد بھی آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بند کیا ہوا ہے SCO کی. اگر پھر بھی SCO ہو سکتی ہے اسلام آباد میں تو جیل میں جا کے ایک ملاقات بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ ہٹ دھرمی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف. اب لاہور سے قافلہ حماد اظہر صاحب جو تحریک انصاف کے صدر ہیں پنجاب کے، وہ لے کر آئیں گے. ایک KP سے قافلہ کیا علی امین گنڈاپور لے کر آئیں گے؟ اصل سوال یہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں مکس خبریں آ رہی ہیں. سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. راجہ صاحب، یہ جو 11 کو آپ نے کہا کہ ہم 15 کو آئیں گے یا 12-13 کو، عمران خان صاحب کی زندگی تو اتنی تو اہم ہونی چاہیے تھی کہ آپ فوری احتجاج اگلے دن اف یو تھنک کہ چیزیں خراب ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہے. نہیں ہو سکتا. اس کی ایک لاجسٹکس ہوتی ہیں. یہ ایک حقیقت پسندانہ بات ہے. پلس ہمیں یہ بہت یقین کہہ لیجئے یا امید تھی کہ انسانی بنیادوں پہ تو اس بات کو دیکھا جائے گا. ہم نے یہ کہا سر دست کہ صرف ان کے جو ڈاکٹر ہیں عاصم یوسف صاحب، ان کو جانے دیا جائے. کئی بار وہ غیر سیاسی ملاقات ہوگی. غیر سیاسی وہ شخصیت ہیں، کبھی انہوں نے باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کی. تو ہمیں بہت یقین تھا کہ ایک ہیومینیٹیرین سطح پہ، انسانی سطح پہ اس بات کو مانا جائے گا. اب بھی ہم امید رکھتے ہیں. ڈاکٹر عاصم یوسف اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. لیکن انکار ہو گیا نا آپ کو؟ نہیں، انکار نہیں ہوا. وزارت داخلہ کا جو نوٹیفیکیشن میں نے پڑھا ہے یا جو تردید ہے، کسی نے کہا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ امتیازی سلوک ہوگا. اگر دوسروں کو نہیں ہے تو خان صاحب کو کیوں یہ فیور دیا؟ دیکھیں، یہ تو کیا ہی خان صاحب کے لیے گیا ہے نا. اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے نا، امتیازی فیور اس ٹائم تو کیا گیا تھا جب صبح 7 بجے جیل کھولی گئی تھی. دیکھیں، وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہی امتیازی ہوا ہے. جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا ان کے ساتھ. لیکن اس سب کے قطع نظر اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ 16 دن آپ کہتے ہیں 3 اکتوبر آخری ان سے ملاقات تھی. اب 19 اکتوبر کو دوبارہ جب پیشی ہوگی جیل میں تو تب ملاقات ہوگی. 16 دن کے لیے آپ نے ان سے ملاقات کو ختم کر دیا. نہ وکلاء، نہ فیملی، نہ ڈاکٹر. تو ہماری درخواست یہ تھی کہ ان سے جو منسلک معاملات ہیں، ملک کے سیاسی معاملات ہیں، عوام کا لگاؤ ہے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان کے ڈاکٹر کو ایک دفعہ انہیں جا کے دیکھ لینے دیجئے. وہ آ کے اپنا بیان دے دیں گے. ان کی صحت کے حوالے سے خالصتاً کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. جو باقی وہاں پہ لوگ ہیں جیل میں، وہ عمران خان نہیں ہیں. بہرحال ان کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام کی اس طرح وابستگی نہیں ہے.
آپ نے تو علی مینار اسلام آباد؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے جو پابندی لگائی ہے یہ ان 8,000 کے لیے نہیں لگائی جو اس جیل میں اڈیالہ میں، یہ لگائی عمران خان کے لیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سیاسی پابندی، جیسے میں نے کہا وہ سیکیورٹی ویسی ہی ہے جیسے اس وقت اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورت ہے، اور وہ بیچارے اس کے باوجود ایس سی او ہو رہا ہے اسلام آباد میں، ادھر بھی ملاقات ہو سکتی ہے، پہلے بھی جیل ہم نے کہا بہن کو بھیج دیں، بہن کو نہیں بھیجتے تو ڈاکٹر کو بھیج دیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیا ہی اس لیے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو احساس ہے کہ آپ جب ایس سی او کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، یہ تو میں حکومت، میں تو جیسے میں نے کہا دونوں چیزیں آئی فائنڈ دیم ابسرڈ، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ایک تو حکومت کا یہ کہنا کہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ بدماشی نہیں ہوتی، حکومتیں بدماش نہیں ہوا کرتی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بھی ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اس طرف ایس سی او ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایس سی او کو آپ اس موقع پر لیٹ سے کہ آپ ایک جتھا لے کر اسلام آباد آ جائیں، آنسو گیس چل رہی ہو، واٹ میسج آر وی سینڈنگ؟ نہیں میسج تو دیکھیں ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور آنسو گیس بھی نہیں چلنی چاہیے۔ اگر فرض کریں ایک احتجاجی جو ہے گروہ یا آپ کہہ لیجیے ایک ہجوم آتا بھی ہے تو آپ اس کو آنے دیجئے، کیا ضرورت ہے آنسو گیس چلانے کی؟ کوئی یہاں تشدد کا ارادہ نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ کا ارادہ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں نظم سے آتے ہیں اور نظم سے چلے بھی جاتے ہیں، ہم کوئی دھرنا دینے بھی نہیں آنا چاہتے، لیکن اس سب سے قطع نظر ہم نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں کوئی سین کریٹ ہو بالکل بھی، اور ہمیں پوری امید تھی اور ہے کہ انسانی بنیادوں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے۔ لیکن سر کیا آپ کی پارٹی سے کسی کی گفتگو ہوئی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ؟ دیکھیں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ نہ کچھ رابطہ ظاہر ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے چیف وپ ان کی گفتگو اسپیکر نے کروائی ہے جیلر کے ساتھ، انہوں نے کہا کان کی انفیکشن تھی خان صاحب کی، وہ شاید پہلے دانت کی تھی، ادھر سے کان میں چلی گئی، وہ ان کو دے دیا دوائی اینڈ ہی از اوکے۔ یہ پیغام آپ کو؟ یہ بالکل آیا ہے پیغام جیلر کی طرف سے کہ ان کی صحت کو کوئی ایسی تشویش نہیں ہے جس کے حوالے سے پاکستان کی عوام بہت کوئی تشویش میں مبتلا ہو، یہ بالکل وہاں سے آئی ہے بات، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایک ٹرسٹڈ فزیشین ہیں جن پہ ان کو اعتماد ہے، قوم کو اعتماد ہے، ڈاکٹر عاصم یوسف کو، انہیں ان کا معائنہ کرنے دیں، ان سے ملنے دیں۔ لیکن دیکھیں اس سب سے نہیں، دیکھیں نہیں ہو سکتا نا، وہ 100% تو نہیں ہم اعتماد کر سکتے نا جیلر کی بات پہ، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کو جانے دیجیے۔ لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، جو کہ ہم بالکل نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ سمجھتے ہیں لیکن آپ ایس سی او کی کوئی استعمال تو کر رہے ہیں؟ نہیں استعمال نہیں کر رہے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ دیکھیے، اگر لاجسٹکلی 4 دن انتظار کر سکتے ہیں 6 دن نہیں دیکھیے پھر تو ختم ہوگی بات نا۔ ایگزیکٹلی دیکھیے 18 کو تو ویسے ہی ملنے، ہم کہہ رہے ہیں اتنے دن نہیں رکا جا سکتا، 18 تاریخ تک تو یہ ہے بین، اس کے بعد تو ہے ہی نہیں، 18 کی شام تو ہم ویسے ہی مل سکتے ہیں۔ بیانات آپ سے شیئر، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے۔ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ایس سی او ہے اور ایس سی او کے احترام میں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو حکومت کو بھی ایس سی او کی آڑ میں لوگوں کو اغوا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے گھروں پہ جا کے زد و کوب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 تاریخ کو یا 18 کو اجلاس بلا کے آئینی ترمیم کر دی جائے گی، اس دوران ہمارے لوگوں کو چن چن کے جو ہے آئینی ترمیم پہ میرے پورا میں آپ سے اس پہ کریں گے۔ میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کو بھی پھر تعظیم کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ سیاستدان ہیں سارے، یو آر یوزنگ ایس سی او، آپ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایس سی او نہ ہوتا تو شاید آپ کو پتا ہے کہ حکومت اس وقت زیادہ پریشر میں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، ہم چاہتے تھے وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ ایس سی اے کانفرنس میں آپ کا جو احتجاج ہے اس پر کیا کہتے ہیں، دشمن سوچ کا عکاس۔ میں صرف چند الفاظ جو استعمال کیے گئے استعمال ہم جانتے ہیں، انتشاری ٹولہ ہے، ہاں ملک دشمنی ہے، سیاسی دہشت گردی میں مماثلت ہے، اس میں آئینی دائرہ کار میں کریں، لیکن اگر نہیں کیا تو تحریک فساد کا ریاست کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ مطلب اس قسم کی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، لفاظی ہے، وہ بھی سوال، وہ بھی سیاست کر رہے ہیں نا، وہ کریں گے اس بات یہ لفاظی ہے، لیکن دیکھیے ہم ان کو موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہمارے ممالک سے بھی رابطے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم حکومت میں رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم حکومت میں ہوں گے، اس لیے ہم اپنے روابط کو، اپنے رشتوں کو قائم رکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے ہم پاکستان کو ٹھیس پہنچنے دیں۔ لیکن بات جو دیکھنے والی ہے، جو عیاں ہو کے اب سب کے سامنے آ گئی، پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ایس سی او کو استعمال کیا گیا ہے جبر کے لیے، تشدد کے لیے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اور ایک ایسی ترمیم جس سے پاکستان کا آئینی نظام، عدالتی نظام بالکل مغلوب ہو جائے گا، وہ کرنے کی پوری جد و جہد جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا جو سب کے سامنے آ گیا، آپ کے سامنے بھی آ گیا، پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ اب ہم فیصلہ کریں گے آج شام کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ علی امین صاحب کا بیان آیا، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی کہ
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارا جائز مطالبہ ہے. اگر حکومت یہ مطالبہ پورا نہیں کرے گی تو ہم اسلام آباد جائیں گے. سو یعنی اب اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی, مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی یہ بیان بازی اسی لیے ہو رہی ہے کہ بیک ڈور پہ کسی کو پتا کہ آپ کو نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا کل تک. اللہ کرے. دیکھیے میں بڑے صدقے دل سے سمجھتا ہوں سیاست ہے نا, سیاست نہیں, پتا کہ ہم جو کریں, سیاست نہیں ہے اس کا ہم سین کھینچتے ہیں. انسانی ایک بات ہے, ان کی بہنیں ہیں, ان کا خاندان ہے, اور کروڑوں لوگ ان سے لگاؤ رکھنے والے ہیں جو واقعی اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں. اس میں سیاست کو چھوڑ دیجیے, آپ صرف انسانی سطح پہ 10-20 منٹ عاصم یوسف ان کو اگر دیکھ آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, بات ختم ہو جائے گی. بس اس سے اتنی سی بات. اب مسئلہ یہ کہ وہ ذرا منظر کشی کرتے ہیں سلمان صاحب کہ ایک طرف ایس سی او ہے اور چائنیز پرائم منسٹر ہیں اور رشین ہے جو بھی اس وقت آیا اسلام آباد, اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور ایک گروہ کو لیڈ کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں. دوسری طرف حماد اظہر نے کہا کہ میری جان چلی جائے میں بھی ایک کو لیڈ کر کے آؤں گا. تیسری طرف آئی ایم شور آپ اسلام آباد والوں کو لیڈ کر کے باہر نکل آئیں گے. تو اسلام آباد میں لا انفورسمنٹ اور تحریک انصاف ایک دوسرے پہ یا پتھراؤ کر رہے ہوں گے یا آنسو گیس مار رہے ہوں گے. یہی ہوگا نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا, لیکن ہوگا تو یہی نا. اگر نئی ملاقات ہوتی, دیکھیں ہونا نہیں چاہیے وہ ہے کہ اگر نہ ہو تو, لیکن اگر نہ آپ کی ملاقات کرے گی تو یہی ہوگا. ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی. اب ہم نے کچھ فیصلے آج شام کرنی ہے ابھی اسلام آباد آنا بھی اور احتجاج کرنا بھی کوئی اتنا ہم دیکھیں گے. ہم یہ معاملہ جو ہے اپنی جو ہماری کمیٹیاں ہیں مختلف ان کے سامنے بھی رکھیں گے اور کوئی فیصلہ کریں. آپ کے بارے میں یہ اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی اور سب لوگوں کا خیال ہے, میری جتنی تحریک انصاف سے بات ہوئی, کہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر. آپ پرو احتجاج گروپ ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے میں ان خبروں پہ نہیں جاؤں گا, اندرونی معاملات اندرونی ہیں, ان کو وہیں رہنے دیں. آپ کی ذاتی سوچ کیا ہے, احتجاج ہونا چاہیے اگر ملاقات نہ ہو تو؟ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ اکثریت رائے سے ہونی چاہیے. ہم کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے, جو اکثریت کی رائے ہوگی اس پہ عمل ہوگا. یہ میں سنا دیتا ہوں, تقسیم تو آپ کی پارٹی کی بڑی واضح سیاسی بیانات میں ہی ہے, سنیں. ہم سب یہ کہیں گے احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ہمیں خان صاحب سے 14 تک نہ ملنے دیا تو 15 کو اسلام آباد آ رہے ہیں. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں اور میں نے یہی کہا ہے فیصلہ جلدی میں ہو گیا. اگر کچھ لوگوں سے تو اس پر نظر ثانی کریں. اس کی بنیادی رائٹس ہے جیل مینول کے مطابق اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا احتجاج کے علاوہ. دیکھیے یہ گفتگو ہے نا, یہ گفتگو جاری ہے. ابھی میں نے عرض کیا یہ ہم کل علی امین نے پشاور سے نکل آنا ہے, اسے بندوں کا انتظام کرنا ہے. حماد اظہر نے بندوں کا انتظام کرنا ہے. آئی ایم شور ابھی تک نہیں, یہ گفتگو چل رہی ہے اور یہ گفتگو جاری رہے گی. کیوں کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے؟ دیکھیں یہ ایک سیاسی موقع بھی ہے لیکن یہ ایک انسانی لمحہ ہے, تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اور سیاسی لمحہ بھی ہے, سیاسی لمحہ بھی ہے, قومی لمحہ بھی ہے, اور اس میں بالکل ملک کے وقار کا بھی تعلق ہے. تو ہم تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. لاسٹ ٹائم کی طرح اگر آپ نے یہاں پر لوگ کھڑے کر دیے سڑکوں پر اور لیڈرشپ غائب اور آمنے سامنے آ گئے, لاسٹ ٹائم یہی ہوا نا, لیڈرشپ غائب تھی, سڑکوں پہ تھا ہی نہیں لیڈر. یہ تو آپ کی قسمت اچھی ہے کہ کسی نے نعرہ لگایا چلو چلو ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا کے لے گئے کے پی ہاؤس چلو, اور کسی نے روک لیا. ورنہ اگر یہی ہجوم چل پڑے ڈی چوک کی طرف یا ریڈ زون کی طرف جو کہ جا سکتا ہے, آپ نے لاسٹ ٹائم یہی کیا تھا. کہ اسی طرح کے مناظر ہم دیکھیں گے دوبارہ؟ دیکھیے ہمیں کچھ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے اس وقت. واٹ از اے پلان ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا, ہم میٹنگ کریں گے, ابھی گفتگو ہوگی. ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو, کوئی توڑ پھوڑ ہو. ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں تحمل سے کام کرنا چاہیے. کوئی یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ نہیں ہونی چاہیے, کوئی گولیاں نہیں چلنی چاہیے. عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں, حماد اظہر صاحب نے کہا ہے آپ کے گروپ میں کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ ساروں کو اسلام آباد پہنچنا ہے 15 تاریخ. دیکھیے یہ چاہے مگوئیاں ہیں, کیا انسٹرکشنز ہیں کیا نہیں ہیں, وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. یہ یوٹیوب کے ذریعے اس کا اظہار نہیں ہوتا. لوگ اپنی چمگوئیاں کرتے ہیں. سر لیکن ڈو یو ریئلائز, چلے یہ میں آپ کیونکہ ہر چیز کی وجہ پولیٹیکلی ان سائڈ آپ کے پارٹی کے میں نہیں اس کی بات کرنا چاہتا, نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنی چاہیے. آئی ریسپیکٹ کہ آپ نہیں اس پہ بات کرنا چاہتے, لیکن آپ پریکٹیکل چیزوں پہ بات کریں. جو سیاسی معاملات ہیں, جو سیاسی طریقے سے جو چیزیں ہوں گی اس وقت بھی, دیکھیے ہم چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو, گفت و شنید ہو, وہ نہیں کر رہے آپ سے, اور ایک انسانی فیصلہ ہو. سر نہیں کر رہے ڈائیلاگ آپ سے. They are refusing to do it. نہیں ایسا نہیں, and I understand why they are doing it. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بات چیت ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی سے بات نہیں کرتی, سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے. ہر سطح پہ ہر روز کہیں نہ کہیں گفتگو ہوتی ہے. وہ کمیٹی لیول پہ ہو, وہ کسی اور لیول پہ ہو, ہوتی ہے گفتگو. لیکن ابھی ہو رہی ہے, کسی نہ کسی سطح پہ ہوتی رہتی ہے.
اور وہ سطح ایسی ہے جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جس کو آپ وزن دیتے ہیں، اور کیا آپ کو کوئی گرین سگنل نظر آیا کہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو رویے ہیں وہ قائم ہیں کہیں نہ کہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کی بالکل موت ہو چکی ہے. تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ انسانیت پر مبنی فیصلے جو ہیں وہ ہوں گے. سیاست اپنی جگہ. اس ملک میں سیاسی فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہماری سوچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں، انسان بہرحال انسان رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسانیت جو ہے وہ اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے. یہ بتائیں، یہ جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں نا، اس ملک میں آئین، قانون، انسانیت کی بات اور اخلاقیات کی ہم نہ کریں تو بہتر ہے. نہیں، بالکل کریں. دیکھیں، ناپید ہے. دیکھیں، نہیں ہے ناپید. میں نہیں مانتا. ان چیزوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوا کرتے. بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، لوگوں نے جب ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنا شروع کی، انہوں نے کچھ اعلانات کیے. لوگوں نے کہا دیکھیں ایسا نہیں ہوگا، مولانا آپ کا ہاتھ چھوڑ جائیں گے. میں نے اسی دن باہر نکل کے کہا کہ میں نے جو مولانا کی آنکھوں میں عزم دیکھا ہے، جو ان کی بات میں نے گہرائی سنی ہے، نہیں وہ چھوڑیں گے. وہ ایک موقف انہوں نے اپنایا ہے، وہ اصولی موقف ہے، وہ اس پہ قائم رہیں گے. بہت لوگوں نے اور آپ غلط ثابت ہو گئے آج. نہیں غلط ثابت. انہوں نے کہا کہ ہمانگی پیک کافی حد تک نہیں ہوئے. مجھ سے میرا یقین رکھیے کہ نہیں ہوئے. بنیادی باتیں جن پہ ہمارا ان سے گفتگو ہوئی تھی، جو معاملات ہم نے طے کیے تھے، وہ وہیں کھڑے. میں آؤں گا اس کے اوپر، مولانا صاحب کے اوپر، کیونکہ اب میں ذرا اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل اس ملک میں سیاست میں بھی میں سمجھتا ہوں اصولوں کا، انسانیت کا عمل دخل ہے. ہم خام میں بہت زیادہ سے نکل ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم انسان غلط سے نکل ہوتے ہیں. نہیں، غلط ہوتی ہیں کسی حد تک. دیکھیے، اگر ہم چھوڑ دینا انسانیت پہ یقین کو، اگر ہم کہیں کہ سب کچھ ایک کاروبار ہے، ایک لین دین ہے، تو پھر یہ ملک ایک دم دھڑام سے گر جائے. گر گیا ہے. کوئی معاشرہ، یہ کاروبار ہی ہے. ہم اس کو حضور، آپ ویک اپ، یو آر سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف. اٹ از ہم پاکستان کے عوام کے پاس جاتے رہیں گے شرافت اور انسانیت اور اصولوں کی بنیاد پر، اور ہم یہ اصرار کرتے رہیں گے کہ سیاست کو انسانیت، شرافت اور اصول پر. بٹ یو ریئلائز پاکستانی پالیٹکس از رن لائک بزنس. ایسے نہیں ہوتا نا، ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے لوگ سمجھ نہیں رہے. سیاست میں ایک تبدیلی آئی ہے جب عوام الناس سیاست میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس سیاست میں وہ اقدار کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ کروڑوں کی تعداد میں ووٹ ڈالتے ہیں، شہروں میں، گلیوں میں، بچے بچیاں جنہوں نے ووٹ ڈالا، جو 8 فروری کو آ کر مجھ سے لپٹے روئے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیاست میں انسانیت ہو اور شرافت ہو. ہم ان کے لیے سیاست چاہتے ضرور ہیں، اس لیے ہوگی. آپ دیکھیں گے اس کا عمل دینے والے کرتے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے ہم اگر کھڑے رہے. آج آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر جو آپ کے لیے باہر نکلتا ہے، آپ کے لیے احتجاج کرتا ہے، وہ آپ کی اس بات سے کیا پیغام لے کے ہم نے احتجاج کے لیے باہر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ دیکھیں، ان کو ہم آپ کہیں کہ رات کو 12 بجے تک جاگتے رہیں، 12 بجے کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے. انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم عمران خان کے لیے، ہم پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے، ملک کے آئین کے لیے، ملک میں شرافت اور انسانیت کے لیے کھڑے رہیں گے، اور جو فیصلہ اکثریت کو ٹھیک لگے گا وہ ہم کریں گے. بہرحال ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، فرد واحد اس کو نہیں چلا رہا. اس وقت جو ہیں فیصلے اکثریت سے ہی ہوں گے، اور جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کہا گیا نا کہ آپ نے باہر جا کے اعلان کریں کہ کل احتجاج نہیں ہے، کہتے سر ہم تو نہیں کر سکتے. یہی بات مجھے بتائی گئی جس دن آپ اسلام آباد آئے تھے. کسی نے کہا، آپ کی چیئرمین نے کہا، یہ خبر یہ تھی اس وقت کی کہ آپ کے چیئرمین نے جا کے اپنی کمیٹی کو کہا کہ وہاں سے ڈیمانڈ یہ آئی ہے اس کو ختم کریں احتجاج کو. انہوں نے کہا جی آپ پھر خود ہی جا کے باہر بتا دیں، ہم تو نہیں جائیں گے، لوگ بوٹی کر دیں گے. یہ الفاظ استعمال ہوئے وہاں. ایسے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. دیکھیں، عمران خان صاحب نے پہلے بھی 22 اگست کو مؤخر کیا تھا ایک جلسہ. خان کا کرنا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو اصول ہیں، انہوں نے کہا کہ اس دن اگر اسلام آباد میں لوگ خان کا یو ٹرن قبول کر لیتے ہیں، مائنس خان کسی کا یو ٹرن آپ کی پارٹی والے قبول نہیں کرتے. ہمت ہونی چاہیے نا صحیح بات کرنے کی. اگر کوئی فیصلہ اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اکثریت کرتی ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم صحیح فیصلے کریں گے اصول پر مبنی اور جمہوری روایات. آپ کی پارٹی تو ریئیکٹو سوشل میڈیا کو کرتی ہے. دیکھیں، پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے اور ہم کہاں کھڑے رہتے. نہیں رہیں گے تو ہم گھر چلے جائیں گے. ہم کوئی اور کام کر رہے تھے پہلے بھی. دس از اے فرسٹ ٹائم لسننگ، بیکاز مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہوتا ہے عموماً اس کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا جانا کس طرح مختلف. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، فیصلے ایک سوچ سمجھ، ادراک، سمجھ بوجھ کی بنا پہ ہونے چاہیے. پریشر میں نہیں ہونے چاہیے کہ فلانے نے اپنے یوٹیوب میں یہ کہہ دیا، فلانا کمپرومائزڈ ہے، فلانا ملا ہوا ہے، فلانا چور ہے تو ہم جھک جائیں. ایسے نہیں ہوگا. اگر میں یہاں موجود ہوں تو میں جو چیز صحیح سمجھوں گا
پارٹی کے اندر اس کا ذکر کروں گا، بات کروں گا، اس کے لیے دلائل پیش کروں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہتا ہے. ٹھیک، لیکن ایسا آپ کی پارٹی سے پہلے اس طرح چلتی نہیں رہی. ایک منٹ دیں، میں ذرا نون کا موقف لے لوں. اگر آپ نے احتجاج کیا یا ملاقات پر، پھر میں ذرا آتا ہوں آئینی ترمیم پہ. بیکاز دیر از اے ہولسٹک، ایک بہت بڑی یہ سوچ یہ بھی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں. سوچ یہ بھی ہے یا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کے کچھ لوگوں کو توڑنے پر یا ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ اور مولانا نے جو آج یہی بات کر لیتے ہیں، آپ رائے بعد میں لے لیجیے گا، مجھے تھوڑی سی جلدی ہے. تو پھر آپ مجھے بتا دیں. چلے میں بلال صاحب، میں نے صرف 2 سوال پوچھنے ان سے، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے نا جو آپ کے احتجاج کا ہے، اس کے بعد پھر میں اسی سیگمنٹ میں کمپلیٹ کر دوں گا. آئی ٹیک اے لانگ اوور. بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. بلال صاحب ملاقات کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب سے؟ ڈاکٹر کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب فرسٹلی تھینک یو فار ٹیکنگ آن دی شو. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے جی، میں نے دیکھا ہے آج خبروں میں کہ شاید پی ٹی آئی نے کوئی درخواست بھی دی ہے اور وہ دیکھیے انتظامیہ وہ معاملات دیکھے گی. جو بھی جیل مینول کے مطابق کسی بھی قیدی کا ہے وہ ٹھیک ہے ملنا چاہیے. یہ چیزیں جیل مینول کے مطابق نہیں ہوتی. صبح 7 بجے جیل مینول کے مطابق جیل نہیں کھلا کرتے، لیکن آپ سیاست کے تناظر میں کھول بھی دیتے ہوتے ہیں. سو یہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس نا کہ جیل مینول کیا کہتا ہے. یہ سیاسی فیصلہ ہے آپ کا. جی دیکھیے یہ تو جیل انتظامیہ ہے، یہ کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کسی بھی قیدی کو بشمول انصاف کے جو بھی جیل مینول کے مطابق، کیونکہ ابھی تک تو ان کو جیل مینول سے بہت زیادہ رائٹس ملی ہیں، مرضی کی مشینیں بھی مل رہی، کھانے بھی مل رہے، روزانہ صحافیوں سے بھی ملتے رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے جی وہ ہونا چاہیے. مگر معذرت کے ساتھ 15 اکتوبر کو یہ احتجاج اور ایس سی او کے اجلاس کے ساتھ نتھی کرنا بالکل ناقابل قبول ہے. کیا کریں گے اگر یہ آ گئے اسلام آباد تو؟ کیا کریں گے اسلام آباد آئے تو؟ ہرگز نہیں آنے دیں گے اور اس کے لیے بالکل قانون حرکت میں آئے گا. کوئی یہ ہر چوتھے دن تماشا نہیں لگ سکتا. ایک بگڑا ہوا بچہ بار بار ایک شور مچائے اٹینشن سیکنگ بہیویئر میں. مطلب کہ اس وقت بھی ایک ایسی جماعت جس نے 3-4 دن پہلے چلے چھوڑ دیں آپ ایس سی او کے اجلاس کو، جس نے پچھلے ہفتے فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس کو بھی ریجیکٹ کیا اپنی انا اور اپنی چھوٹی ایک کرسی کی سیاست کے پیچھے، اس جماعت کا اب کیا بار بار ہم یہی تماشا کریں؟ آج فورن میڈیا یہاں پہ موجود ہے، فورن لیڈرز آ رہے ہیں، پاکستان کا اتنا بڑا موقع ہے اور اس کے اندر بھی ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی اس سیاست سے بھی آگے کوئی چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی ملاقات کو چھوڑ کے یہ کوئی اور بہانہ بنا دیتے. ان کو درد اس بات کی ہے کہ یہ ایس سی او کا اجلاس کیوں ہو رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر کی ملاقات مانگ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ بلکہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آج رات کو پھر میٹنگ کریں گے. ان کا بالکل دل نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے کا. میں جانتا ہوں کہ پی ایگزاسٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کا بھی دل نہیں ہے احتجاج کرنے کا. وہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی ملاقات کرا دیں. وہ کہتے ہیں ان کو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں نا. میری گزارش یہ ہے کہ احتجاج 15 تاریخ کو ہی کیوں، اور احتجاج ڈی چوک پر ہی. یہ میں سوال پوچھ چکا ہوں کہ 11 کو 12 کو ہو سکتا، 13 کو ہو سکتا، 18 کو ہو سکتا تھا. یہ احتجاج آگے یا پیچھے کیا جا سکتا تھا. کاشف صاحب اپنے مطالبات جیل مینول کے مطابق بالکل مانگے، مگر یو کانٹ کیپ آن بلیک میلنگ دی اسٹیٹ ایوری تھرڈ فورتھ. سو یو لک ایٹ اٹ ایز بلیک میل. ایگزیکٹلی واٹ دے ڈو. بلیک میل نہیں ہوں گے سر. اور یہ بار بار ہر چوتھے دن ادھم تماشا بہت ہو گیا. یہ تماشا آپ کا اٹینشن سیکنگ بہیویئر بار بار نہیں برداشت ہو سکتا. آپ نے نہ فلسطین کے اوپر بات کرنی ہے، نہ اپنی کسی اور قومی ٹھیک ہو گیا. بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہی میں نے پوچھنا تھا. وہ کہتے ہیں بلیک میلرز ہے. یہ میں نے آپ کو بیانات، بات ہوگی، یہ بات میں آپ کے بیانات کو خرچ ہو. اب ذرا کوئکلی کیونکہ یہ بتائیں ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آپ کے خیال؟ دیکھیں ترمیم جو ہے اس وقت تو ان کے پاس نمبر نہیں ہے. ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے، مولانا بالکل مضبوط کھڑے ہیں. جو آئینی عدالت ہے اس کے خلاف ان کا موقف ہے. آئینی بینچ انہوں نے تجویز کی ہے، جو کہ ہماری وکلاء کی بہت عرصے سے تجویز تھی کہ آئینی بینچ بنا دیں. انڈیا میں بھی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو نمبر نہیں ہے. 4 بندے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ٹوٹا ہوا. یہ ایسی مولانا کدھر کھڑے؟ مولانا ساتھ کھڑے ہیں. آئینی کورٹ پر کیا کہتے ہیں؟ بالکل آئینی کورٹ کے وہ خلاف ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں مانگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ سنا ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے ایک اور ٹی وی پروگرام میں کہ بالکل ہم آئینی کورٹ کے خلاف ہیں، ہم سپورٹ نہیں کریں گے. آئینی کورٹ ہی سب سے بڑا کنٹینشن ہے. آئینی کورٹ ہی سب سے بڑا. دیکھیں آرٹیکل 8 اور 199 بھی تھا، اس میں بھی وہ بالکل واضح ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق ہیں، اس پہ کوئی وہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو وہ نہیں مانیں گے. جو ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجنے کی بات تھی اس کو وہ نہیں مانیں گے. تو یہ تمام بنیادی آپ کو اپنے لوگوں کو چھپا کے کے پی کیوں رکھنا پڑ رہا ہے؟
کیونکہ وہ اغوا کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ مارے کتنے لوگ ہیں؟ جتنے بھی ہیں وہ محفوظ ہیں. لہٰذا جہاں تک ہمارے لوگوں کا تعلق ہے، جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، بات واضح ہے. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف یہ ریزروڈ سیٹس جاری کروائیں. یہ مجھے واحد ان کا حربہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ ہو جائے گا؟ دیکھتے ہیں. راستہ انہوں نے نکال لیا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں بھی بات نظر آ رہی ہے جو آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہوگا نا. اس کو ہم مسکرا کے تو اس کی بات نہیں کریں گے. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس پہ ہم سب کو ہم مسکرا سے تھے کہ ہم عادت پڑ گئی پاکستان میں یہ خوفناک سانحات دیکھیں، لیکن یہ اس کا اثر آپ کے میرے سب کے بچوں پہ ہوگا کل کو. اس لیے یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی بنیادی حملہ ہے پاکستان کے آئین پر. لیکن میں اگین سہیں کہ جو بھی ترمیم ہونی چاہیے وہ براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ ہی ہوا. لیکن تو چھپا کے کر رہے ہیں نا. ابھی تک مسودہ جو ہے انہوں نے عوام کے سامنے نہیں رکھا. انٹیلیجنشیا، یونیورسٹیاں، طلبہ، پروفیسر، اینکر کوئی بھی نہیں جانتا کہ حتمی مسودہ کیا ہے. میرا خیال ہے وہ خود بھی نہیں جانتے کہ حتمی مسودہ نہیں جانتے. کبھی کہتے ہیں یہ تو وکلاء کی طرف سے آیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ہم وکلاء کا مسودہ آپ کو دے رہے ہیں. وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر لکھا ہوا کچھ آیا تھا جو انہوں نے اپنے جو ان کے منظور نظر یا ان کے حمایت یافتہ وکلاء ہیں ان سے اپنے آپ کو دلوا دیا. یہ طریقہ ہی تمام غلط ہے. اس طرح کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم آئین قوم کے ضمیر کی پکار ہوا کرتی ہے. یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا. مار پیٹ کر رات کی تاریکی میں ایک خفیہ مسودہ جو ہے آپ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ریزروڈ سیٹس جاری کروائیں اور اچانک اس کو کر دیں تو یہ انتہائی معیوب ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انتشاری ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو لوگ اصل انتشاری ہیں، جو اصل پاکستان اور آئین پر حملہ کر رہے ہیں اس وقت، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیروانی جس کے بعد حکومت ہوتی ہے نا وہ وارداتیں ڈالنے کا شوق. جی وہ سمجھتے ہیں ہماری واردات ان کی واردات چونکہ شیروانی پہن کر اور بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے اس لیے وہ واردات نہیں ہے. ہم اگر سڑک پہ آئیں تو ہم انتشاری ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اگر اجازت ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جب پریس سے بات کی انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس سے لگا ایسے رہا تھا کہ کوئی اتفاق ہو چکا ہے حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان. کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا سنیے. ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے. جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں. جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے. بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. مولانا صاحب کا خیال ہے کہ ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ JUIF آئینی عدالت کے خلاف ہے. کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ حکومت آئینی عدالت سے شارٹ آف دیٹ کسی چیز کو مانے گی؟ دو بیان سنانا چاہتا ہوں. ایک تو سب سے جو اچھا بیان مجھے ویکینڈ پہ لگا وہ عظما بخاری صاحبہ کا تھا. انہوں نے کہا 7 ممبران تحریک انصاف کے ایسے ہیں جن کو تحریک انصاف نے اغوا کر لیا ہے اور ان کے جو فیملی والے ہیں وہ کمپلین کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عظما بخاری صاحب کا یہ کہنے کا اس کو اگر ترجمہ اور تشریح کریں تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ واپس شہروں میں لے کر آئیں، یعنی لاہور لے کر آئیں، اسلام آباد لے کر آئیں، ہم ان کو اٹھائیں، ہم ان کے خاندان والوں کو بھی ساتھ اٹھائیں تاکہ ہمارے ووٹ پورے کر سکیں اور ہمیں ووٹ دینے میں مدد دیں. کیا کہا تھا عظما بخاری صاحب نے، سنی. 7 ممبران ہیں جن کو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا ہے. ان میں سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب ہیں، شفقت حیات خان صاحب ہیں، زین قریشی. اگر شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو PTI اغوا کر سکتی ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے. قصور سے لکھوی صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب ہیں منڈی بہاؤدین سے، خواجہ شراز صاحب ہیں تونسا سے، اور جاوید اقبال بڑائچ صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اپنے ہی قومی اسمبلی اور سینیٹرز ہیں ان کو اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے. اپنے ہی لوگوں کو اغوا کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ اغوا نہ کریں تاکہ ہم اغوا کر سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو جب پہلی راتوں رات ترمیم آنی تھی اس وقت غائب تھے اور پنجاب ہاؤس میں رکھے گئے تھے. یہ کہنے کا مطلب یہ درخواست یہ کر رہی ہیں پنجاب کی ترجمان حکومت پنجاب کی کہ ان کو ذرا چھوڑیے تاکہ ہم اپنے ہاتھ سیدھے کریں. شرجیل میمن صاحب نے یہ فرمایا کہ نمبر مولانا صاحب کے بغیر بھی پورے. اب وہ راکٹ سائنس میں نہیں سمجھ سکتا جس کے تحت اب بھی مولانا صاحب اگر 7 بھی ہوں تو نمبر کم ہے،
جس کی وجہ سے آپ نے پہلے بندے اٹھائے ہوئے تھے، یہ نمبر کیسے پورے ہوئے؟ لیکن شرجیل میمون صاحب کا یہ کلیم ہے ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں نمبرز پورے ہیں مولانا کے بغیر، بس میں زیادہ نہیں تفصیل، کافی لوگ جو ہیں وہ والنٹیئر جے یو اے کے بغیر نمبرز پورے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس میں زیادہ نہیں کوئی بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا. میں نے کہا میں بتا رہا ہوں نمبر پورے ہیں، مولانا کے بغیر پورے ہیں. وہ پھر اب ضمیر کی آواز آئے گی. یہ کیسی ضمیر کی آواز ہے کہ 215-20 جو حکومتی لوگ ہیں ان کا ضمیر کسی کا نہیں جاگ رہا. سارے ضمیر ہمیشہ اپوزیشن کے جاگتے ہیں، اور یہ وہ اپوزیشن ہے جس کو مار بھی پڑتی ہے، جن کے بندے بھی اٹھائے جاتے ہیں، جن کے گھر والے بھی اٹھائے جاتے ہیں، جن کے بزنس بند کر دیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں مجھے شیخ وقاص اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی مل، ان کا ٹرانسپورٹ اور پیٹرول پمپ جو بھی تھا وہ سارا بند کر دیا گیا تھا. میں نہیں جانتا کہ آج کھلا ہے کہ نہیں کھلا، لیکن یہ جب ہوتا ہے اس کے بعد ہی لوگوں کے ضمیر کیوں جاگتے ہیں پاکستان میں، یہ ایک بڑا معمہ ہے. کسی وقت اگر فارغ وقت ہوا تو ہم اس کے اوپر مزید اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسلم غوری صاحب JUIF کے ترجمان موجود ہیں. ذرا مولانا صاحب کی پوزیشن سمجھ لیں ان سے. غوری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غوری صاحب، اس وقت کیا پوزیشن ہے، کتنا قریب، اور کیا یہ سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے سر، کیا مولانا صاحب آئینی کورٹ کی جو مخالفت کر رہے تھے اس سے دستبردار ہو گئے؟ کیا اب ایک اسپیشل کورٹ بن جائے گی؟ نہیں، اس پہ بات چل رہی ہے. یہ چونکہ آپشن تو ہمارے مولانا صاحب نے ہی پرپوز کیا تھا، لیکن چونکہ ہم نے جب PTI اور دیگر دوستوں سے مشورہ کیا تو مشاورت ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس چیز پہ ڈیڈ لاک پیدا کیا جائے. جن چیزوں پہ ڈیڈ لاک ہمارا تھا ان چیزوں پہ تو تھا ہی تھا، لیکن ان پہ ڈیڈ لاک مناسب نہیں تھا. جن پہ تھا ہم نے الحمدللہ وہ سب ریموو ہو چکی ہیں، جس میں آپ کا جناب ملٹری کوڈز ہیں یا ان کے آرٹیکل 8 میں جو ہمارے تحفظات تھے، تو بہت سی چیزیں ہم نے ریموو کروا دی. 199 ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کرنے کا حکومتی اختیار، یہ اب بھی ہے مسودے کا حصہ؟ جی نہیں، اس کو بھی نہیں. ہم نے یہ سب چیزیں ہم نے آگے پیچھے کی ہیں اور مزید اس پہ بات چیت چل رہی ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم دیکھیں جو ہم نے مڈل مین کا کردار ادا کیا ہے تو ہم کنسنسس سے سارے معاملات کو حل کریں. کل چونکہ مسودہ جو ہمارا تھا، ہم نے یہ پیپلز پارٹی ہم نے طے کیا تھا کہ اپنے اپنے مسودات بنائیں گے، لیکن ہم نے پھر ان کو پھر کمیٹی میں شیئر کر دیا اور ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھنی، آپ کے سامنے رکھنی، قوم کے سامنے رکھنی. اب یہ جو چیزیں ایک دو آپ بتا رہے ہیں ان پہ بات چل رہی ہے. کل بھی بلاول صاحب سے ملاقات ہے اور پرسوں غالباً میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے تو PTI کے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف لے کے جائیں گے. لیکن غوری صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بات پھنس گئی تھی یا جس پہ سب کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، جس کو آئینی کورٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، اس وقت مقصد اس مشن کو پورا کرنا نہیں جس کا بلاول صاحب ذکر کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، یا جو ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے. اس وقت یہ مشن شروع ہوا تھا کیسے کسی ایک جج کو رکھا جائے یا آنے والے ججوں کا راستہ روکا جائے. مختلف طریقے سامنے آئے. کسی نے کہا کہ ٹاپ 3 میں سے چوز کر لیں، کسی نے کہا عمر بڑھا دیں 3 سال، کسی نے کہا نہیں جی ٹینیور بنا دیں اس کو اور عمر بڑھا کے اس کو کر لیں. آخر میں بات آئی آئینی کورٹ پر، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے اپنے بندے بیٹھے ہوں گے، اس کو سیٹل کر لیں. اس وجہ سے اس وقت آپ کو اپوزیشن کا سامنا ہے کہ نیت خراب ہے. دیکھیں کسی چیز کا طریقہ ٹھیک بھی ہو، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہو تو اس کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وکلا کا یا بہت سے دوسرے لوگوں کا یہ جو احتجاج کہہ لیں، تنقید کہہ لیں، یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہمارے مسودات ہیں وہ ہم نے آپ کی ریکارڈ یا ان کی ریکارڈ کئی جگہ پہ ہم نے وکلا سے بھی شیئر کیے ہیں، ان سے مشاورت بھی کی ہے، اور ان کی مشاورت کے بعد ہم نے سب چیزیں، اور آج بھی ہم اسی بات پہ ہیں کہ جی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کنسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے اور سینئر موسٹ 3 چیف جسٹس اور 4 اس کے ساتھ سینئر ججز جو ہیں ان کے اوپر مشتمل بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں 200 کے قریب مقدمات پینڈنگ ہیں صرف اس معاملے میں، اور 60,000 سے بلکہ 65,000 مقدمات وہ پینڈنگ ہیں جو عوامی مقدمات ہیں جس پہ لوگ تو سزائیں بھگت کے بھی باہر آ گئے، ان کی اپیل سننے کے بھی ابھی تک وہاں ٹائم نہیں نکلا، نمبر نہیں آیا. تو اس صورتحال کو ہم جب دیکھیں اگر بلاول صاحب فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں، جناب میاں نواز شریف صاحب بھی درست فرما رہے ہیں کہ سر، لیکن آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں، آپ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ مانگ رہے ہیں آپ، آئینی کورٹ نہیں. جی آئینی بینچ پہ ہماری جو بات چل رہی ہے. کرنٹ سپریم کورٹ ہے اسی کے ٹاپ 5 یا 7 ججز کا ایک آئینی بینچ بنا دیں جو آئینی معاملات سنا کرے.
जी हाँ, आईनी मामला। और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे, कोई भी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। देखिए हम जजों को नहीं सर, गर्ज तो होनी चाहिए ना, उसको लगाने का तरीका कार क्या होगा ये बता दो। हम जजों को मुतनाजा कर रहे हैं, जो जज बैठा हुआ है उसको गरीब को भी खराब कर रहे हैं, जो आने वाला है उसको भी खराब कर रहे हैं। एक कह रहा है इसको होना चाहिए, जज अगर अपने आप को खराब करने पे आ जाए ना गौरी साहब, तो दुनिया का कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर जज अपनी कॉज में खुद जज बन के बैठ जाएं, या नजर आ रहा हो कि केसेस इसलिए सुने जा रहे हैं क्योंकि इनको फायदा है खुद आगे जाने का, या कुछ जाती मफाद होगा इसमें, तो जज खुद अपने आप को खराब करते हैं ना। फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला भी चले, आप उस तरह देखेंगे वो कह रहे थे कि इनको निकालना है या इनको रोकना है। जब जजेस खुद अपनी तलवार से अपने गले काटने शुरू कर दे सर, बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सवाल फिर वहीं पे है, ये बहस शुरू हुई इस वजह से हुई थी, क्या जज या चीफ जस्टिस लगाने के तरीकाकार में कोई तब्दीली है? गौरी साहब, इन्हीं चीजों पे बात हो रही है, इन्हीं चीजों पे ये चीजें हैं कि जो सुप्रीम, जैसे हाईकोर्ट के जजेस का तरीकाकार और है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तरीकाकार और है, तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का ये तरीकाकार क्यों? वेल, इस पे बात हो रही है, लेकिन ये तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि टॉप 3 या 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाए? उसमें बना दिया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए यही तरीकाकार है, अगर आपका हाई कोर्ट के जजों के लिए यही तरीकाकार है, हाई कोर्ट के चीफ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट वाई क्यों सुप्रीम कोर्ट? लेकिन उसमें हम ये नहीं चाहते कि फला आदमी रहे और फला ना आए। हम चाहते हैं जो भी मेरिट पे बनता है वो आना चाहिए, क्योंकि जजेस को हम जो है मुतनाजा हम कम से कम सियासतदानों को नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो आप अगर मैं आपकी गुफ्तगू से कोई नतीजा गौरी साहब अखज़ कर सका हूं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी कोर्ट से होगा, लेकिन जजेस के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको अपॉइंट करने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ आप जानते हैं इसका मसला क्या होगा? ये भी बात कभी कीजिएगा आपस में बैठ के कि आप जजेस को मजबूर करेंगे, क्योंकि सियासतदानों ने उसको अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर उसको वो हर जज की कोशिश होगी वो हुकूमत के साथ अच्छा रवैया रखे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छे अच्छे फैसले करे, उनकी बात सुने, ताकि आगे जाके वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग सके। उसको पता है कि अगर मैं हुकूमत के खिलाफ फैसले दूंगा तो मुझे कोई चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा। यहां पे आपकी बात को सेकंड करूंगा, जो आपने इससे कबल बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगा कि आपने जो बात की थी कि जजेस खुद अपने फैसलों से अपने आप को मुतनाजा करते हैं और अपने आप को दिखाया। मैं समझता हूं कि जजेस को मुतनाज़े फैसले नहीं करने चाहिए और नहीं नजर आना चाहिए जज को फलां हुकूमत की हमायत कर रहा है या फलां पार्टी की हमायत कर रहा है। बिल्कुल जब ये सूरत जी जज ऐसा हुआ है। आप सोचे जज काजी, मतलब मैं स्पेसिफिक नाम नहीं कह रहा, उस वक्त का काजी हुआ करता था, वो जो खुलफा के खिलाफ फैसले दिया करते थे। ये जज का एक बड़ा रुतबा है। हमने तो यहां पर हमने तो अगेन पॉलिटिक्स ने यहां पे सब कुछ बर्बाद कर दिया कि अदलिया पर लोगों का वो रहा ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा सर, ये जो आप टॉप 3 या 5 में से चुनने की बात कर रहे हैं ना, फिर आप वो रास्ता और दरवाजा खोल देंगे जिसमें जजेस फिर कोशिश करेंगे कि उनकी हुकूमत के साथ दोस्ती हो, वो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसले ना दें, वो हुकूमत के साथ बना के रखें, क्योंकि आगे जिस तरह अपॉइंटमेंट में उनको आगे फायदा होगा, चीफ जस्टिस बनने में फायदा होगा। गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो लग ऐसे रहा है गौरी साहब की गुफ्तगू सुन के, जेयूआई के तर्जुमान है कि मामला तकरीबन तय हो गए, बजाय इसके कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात पर तो इत्तेफाक हो गया कि टॉप 5 या 7 जजेस एक आईनी बेंच बना देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीकाकार शायद वो जगह है जहां पर हुकूमत को फायदा इस चीज का होगा कि वो जिसको रोकना चाहती है, तो टॉप जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। गुफ्तगू सुन के मुझे यही लगा है कि यहां पर आकर कोई मामला तय हुआ है JUIF का और हुकूमत का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेट्स सी आगे मामला क्या जाते हैं। प्लेंटी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हमारे साथ इस वक्त अजीमुद्दीन लखवी साहब मौजूद हैं। सपोजिटली इनका नाम लिया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अज़मा बुखारी साहिबा ने की थी। लखवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लखवी साहब कहां हैं आप इस वक्त? आपके खानदान वाले, बकौल हुकूमत, आपके खानदान वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको यरगमाल बनाया गया है। जी ये हुकूमत वाले तो उज़मा बुखारी साहबा जो है हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, और इसी से आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी मिस इन्फॉर्म्ड हैं। अगर मिस इन्फॉर्म्ड खुद नहीं है तो कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में वो बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं, और उनकी बाकी बातें भी इसी तरह की बेबुनियाद बातें होती हैं, जैसा कि ये आप कहां इस वक्त लखवी साहब? हम हैं
اس وقت ویسے تو کے میں ہے. संभाल के रखा गया आपको? نہیں رکھا نہیں گیا. ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ ہیں, اپنے دوست احباب کے ہاں رہ رہے ہیں. اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی نظم و ضبط کے پابند ہیں. پارٹی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے کے پی کے میں رہنا ہے, تو اس لیے ہم رہ رہے ہیں. اور آپ کو خوف یہ ہے کہ اگر آپ کے پی کے میں نہ ہوئے, کسی اور صوبے میں ہوئے, تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا؟ ہاں جی, بظاہر شاید ڈر تو یہی ہے, چونکہ جو ہمارے سر آپ کے ساتھ اور کتنے دوست ہیں؟ اگر جی اس وقت تو میں یہاں پہ اکیلا ہوں. جس جگہ پہ میں ہوں, میں اکیلا ہی ہوں یہاں پہ. پہاڑی پہ سر یا کسی گھر میں؟ جس میں مذاق کر رہا ہوں میں. یو ڈونٹ ہیو ٹو آنسر دیٹ کوسچن. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے, لیکن آپ کو کوئی خبر ہے کہ اور لوگ, کتنا پریشر ہے, کتنے لوگ ٹوٹ گئے تحریک انصاف کے, جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ جی نہیں, میرا خیال ہے کہ جس قدر سے مختلف لوگوں کو مختلف ہیلو بہانوں سے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے پنجاب میں, جیسے مبین عارف ہمارے ایم این اے گجرانوالہ سے, ان کی فیکٹری پہ پہلے ان کی بجلیاں بند کی گئیں, پھر ان کے ملازمین گرفتار کر لیے گئے, پھر ان کی فیکٹری کو گرانے کے لیے وہاں حملہ پہنچ گیا, یا جاوید اقبال وڑائچ ہیں ان کا ڈیرا گرا دیا گیا, یا جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کی ٹرانسپورٹ بند کر دی, یا ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے. اور اسی طرح سے اور ہمارے حاجی امتیاز, ان کے بھائی کے گھر پہ حملہ آور ہو گئے نامعلوم عناصر, اور ان کا فرنیچر توڑا, ان کے ملازمین. تو اس طرح کی کارروائیاں تو ابھی گزشتہ دنوں چل رہی ہیں, اور یہ اسی طرح سے اسی لیے چل رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو کسی طرح سے اکٹھا کریں, اور وہ لوگ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی پریشانی ہے, یہی خوف ہے. میں بہت شکریہ آپ کا لکھوی صاحب. ہم جاننا چاہتے تھے کہ آپ کہاں ہیں, یا مسلم لیگ نون ڈھونڈ رہی تھی آپ کو, آپ کے خاندان والوں کی بڑی پریشانی ہے ان کو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی مرضی سے کے پی میں ہے, جہاں بھی رکھا گیا ہے. کتنی بدقسمتی ہے پاکستانی پالیٹکس کی کہ لوگوں کو سنبھال کے چھپا کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. بریک پہ جانے سے پہلے آج ایک میں نے ویڈیو, اور برکھا دت صاحبہ ایک بڑی قاد کاٹ والی انڈین صحافی ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے آئیں. مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں موجود تھی, تصویریں شیئر کی, انہوں نے کوئی بڑی ایکسکلوسیو خبریں بھی شیئر کی. مسئلہ یہ کہ اگر یہی ملاقات آج سے 4 سال پہلے 2016-17 میں ہوئی ہوتی تو پتا چلتا کہ میاں نواز شریف صاحب ملک دشمن ہے, جو کہ ہندوستانی صحافیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے. لیکن دیکھیں وقت کیسے بدل جاتا ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کی اس ملاقات کو ہر ٹی وی چینل یہ کہہ کے کیری کر رہا ہے کہ وہ خبر کیا دے رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ان کو, اور مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کتنے سال میں میاں صاحب نے کسی پاکستانی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا. جانے کیا مشکل ہے ان کو پاکستانی صحافیوں سے کہ اچھی اچھی تصویریں کھنچواتے ہیں, وہ بھی انڈین صحافیوں سے, ریلیز ہوتی ہے, انٹرویو دیتے ہیں تو بھی انڈین صحافیوں کو, پاکستانیوں کو بھی موقع دے. آپ شاید زیادہ نراش نہیں ہوں گے اگر میں ہندی کا لفظ استعمال کر سکوں آپ کے لیے, کیونکہ آج آپ نے ہندی سنی ہوگی. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو میٹ پاکستانی جرنلسٹ آلسو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. میری بات ہوئی, ابھی زین قریشی صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ بھی مسنگ ہیں, ان کا خاندان بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہے. تو میری مہربانوں قریشی صاحب سے بات ہوئی. زین قریشی صاحب کو ہم نے کوشش کی کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں, انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں, وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں.